کے ساتھ، کشمیریوں کی انصاف اس تحریک آزادی کے ساتھ قدم قدم شانہ بشانہ چلتے ہیں اور اس کی تائید اور حمایت بھی کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب کشمیر میں آئے دن خون اور گولیوں کی نغموں کی آواز تیز سے تیز ہو کر ہوتی جا رہی ہے، کشمیر اپنی نوجوان نسل کے خون میں تربتر ہے، جس میں ان نوجوانوں کی کشمیری ماؤں نے بھی اب تو میدان میں نکل کر ان کے شانہ بشانہ کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب عالمی میڈیا پہ آپ یہ اکثر مناظر دیکھتے ہوں گے کہ عمر رسیدہ خواتین بھی اپنے گھروں سے نکل کر بھارتی سیکورٹی فورسز کے اوپر پتھر برسا رہی ہیں، اور ہر روز نوجوان معصوم شہداء کشمیر کے اوپر اپنا آج اس کی کل کی آزادی کے لیے قربان، ان کی آنکھوں سامنے قربان ہو رہے ہیں۔ کشمیر میں موت کے پیچھے بھی موت ہے اور موت کے آگے بھی موت ہے۔ وہاں پہ کشمیر کے گلی کوچے جو ہیں اب خون سے اور موت سے اجنبی نہیں رہے، آشنا ہو گئے ہیں۔ وہ یہ زندگی اور موت کا کھیل پچھلے 63 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ پچھلی 2 دہائیوں سے تو انہوں نے اس ظالمانہ اور صفاقانہ عمل کا جو کھیل ہے اپنی آنکھوں کے سامنے بار بار دیکھا ہے۔ 1990 کے ابتدائی دنوں میں آج حضرات آپ کو 20 سال ذرا تھوڑا پیچھے لے جاؤں۔ 1990 کے ابتدائی دنوں میں جب کشمیر کی شاہراہوں پر انسانی آبادیوں کے سیلاب دن رات اپنی آزادی کے نعرے لگا رہے تھے، اور ہندوستان اور دلی کے دور و دیوار جب کانپنا شروع ہو گئے تھے، مجھے یاد ہے ذرا تمثیلاً آپ سے اگر میں عرض کروں کہ سن 65 کی جنگ میں جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو لاہور کی مال کے اوپر ایک رانی توپ ہوا کرتی تھی۔ وہ آج بھی وہاں پہ لاہور کے جو لاہور سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ لاہور میوزیم کے سامنے رانی توپ کو رکھا ہوا ہے۔ تو رانی توپ جب وہ گولے برساتی تھی اپنے دشمنوں کے سینوں کے اوپر، تو لاہور کے جو پرانے محلے اور پرانا شہر جو وہ اس طرح کانپتا تھا جس طرح تنہائی میں گناہگار کا دل کانپتا ہے۔ لیکن کشمیر کے شب و روز رانی توپ تو نہیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں وہ جو پتھر ہیں، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ابابیل کے پنجوں کی نسبت رکھتے ہیں۔ وہ ابابیل ہیں جنہوں نے اپنے پتھروں سے دشمنوں کو ان کی ہاتھیوں سمیت خاک کر کے رکھ دیا تھا۔ شاید وہ اسی جذبے کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھاتے ہیں، اور آپ میڈیا پہ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ سیکورٹی فورسز بندوقیں تانے اور جدید اسلحے کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کر رہی ہوتی۔ آج سے 20 سال پہلے 1990 کے ابتدائی دنوں میں بھی جب ایسا ہی بہت زیادہ، جس طرح آج کل آزادی کے بارے میں بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے اور تحریک اپنے زوروں پہ ہے، تو اس وقت بھی نافرمانی کی تحریک زوروں پہ تھی۔ سرکاری ملازمین غیر معینہ مدت کے لیے کام چھوڑ کر مظاہروں میں شامل ہو چکے تھے۔ پولیس اہلکار اپنی ٹوپیاں اور بیلٹس اتار کے وہ بھی مظاہرین میں شامل ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بھی وہیں رہتے ہیں، ان کے بھی بھائی بہن جو ان کے سامنے شہید کیے گئے ہیں۔ اور میں اسی سے ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی کشمیر کے اندر 10,000 سے زائد مسلمان پولیس والے جو ہیں انہوں نے استعفے دے رکھے ہیں، جو کہ اس وقت کی موجودہ حکومت وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جو ہے اس کے دفتر میں ہیں، لیکن وہ ریزائن قبول نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے مجبوراً ان کو اپنی ڈیوٹی دینی پڑ رہی ہے۔ اس وقت بھی جگموہن جیسا بڑا ہی ظالم گورنر تھا، اور اس جگموہن نے کئی دفعہ تکبر میں آ کے یہ دعوے کیے کہ میں اس شورش کو دنوں میں ختم کر کے رکھ دوں گا، اور میں کشمیریوں کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آئندہ ان کی کئی نسلیں جو ہیں وہ کوئی پتھر اٹھانے کے قابل نہ رہیں، اور وہ ہندوستان کے کسی سیکورٹی فورسز کے سامنے
آنکھیں اٹھا کے نہ چل سکیں، سر اٹھا کے نہ چل سکیں. لیکن اس وقت جب وہ اپنی مزاحمت کو کچلنے میں ناکام ہو گئے تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو دلی سرکار میں وی پی سنگھ کی حکومت تھی. جس طرح آج منموہن سنگھ اس مزاحمت سے پریشان ہو گئے ہیں، اس وقت وی پی سنگھ کا بھی یہی حال تھا. تو اس وقت انہوں نے راجیو گاندھی جو کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، ان کی قیادت میں ایک وفد بھیجا کہ آپ جائیں ذرا کشمیر کے حالات کا بغور معائنہ کریں اور کشمیر کی جو جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں یا تحریک آزادی میں جو شامل جماعتیں ہیں، ان سے جا کے آپ گفتگو ان سے پوچھیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف وقت گزارنے کے لیے ہوتا تھا، اور راجیو گاندھی کو بھی باقاعدہ طور پہ اسی مشن کے لیے بھیجا گیا. یہ وفد جب دلی سے سری نگر کے ایئرپورٹ پہ اترا تو اس وفد کو سینکڑوں فوجیوں کی معیت میں اور بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر بٹھا کے بحفاظت ایئرپورٹ سے سنتور ہوٹل لایا گیا. لیکن ایئرپورٹ اور سنتور ہوٹل کا جو چھوٹا سا فاصلہ ہے، اس کے اندر 20 جگہ ناکے، 20 جگہ فوجیوں کی چیکنگ، اور دائیں بائیں پہاڑیوں کی چوکیوں پہ بھی فوجیوں کو مسلح کر کے بٹھا دیا گیا تھا. یہ تھا وہ امن مشن جو کہ اتنے خوف کے سائے میں وہاں کشمیر پہنچا. راجیو گاندھی اور ان کے ڈیلیگیشن نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہاں کشمیر کے جتنی بھی یہ تحریک آزادی کی جو جماعتیں ہیں ان سے کوئی بات کی جائے، گفت و شنید کا کوئی عمل شروع کیا جائے. لیکن کوئی بھی جماعت ہندوستان کے سابقہ رویے کی بنا پہ ان سے گفتگو کرنے کو تیار نہ ہوئی. جب کوئی 1.5 دن گزر گیا اور کوئی شخص ملنے کے لیے تیار نہ ہوا تو سیکورٹی فورسز دلی سرکار کو خوش کرنے کے لیے، جگ موہن خصوصی طور پہ دلی سرکار کو خوش کرنے کے لیے، اس نے جبراً وہاں کشمیر کے اندر سری نگر ٹائمز کے ایک ایڈیٹر تھے صوفی غلام محمد صاحب، ان دفتر سے انہیں جبراً اٹھایا اور اٹھا کے وہ ہوٹل میں لے آئے تاکہ راجیو گاندھی سے ان کی ملاقات کروائی جائے. اور ایڈیٹر صوفی غلام محمد صاحب سے جو ملاقات ہوئی اور جو گفت و شنید ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بھی چند جملے آپ کے سامنے رکھے جائیں. جب وہ ہوٹل میں پہنچے تو راجیو گاندھی صاحب جب ملنے کے لیے آئے تو راجیو گاندھی صاحب نے سب سے پوچھا، سنائیے کیا حال ہے آپ کے، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ تو صوفی غلام صاحب نے برملا کہا کہ جی میں آیا نہیں، مجھے لایا گیا ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ راجیو گاندھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. راجیو گاندھی فوراً معاملے کو سمجھ گئے اور بھاگ گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ کشمیر کا بڑا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ منوان باتیں انہوں نے اگلے دن صوفی غلام صاحب نے اپنے اخبار میں شائع کر دی اور آج بھی وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، تاریخ کا حصہ ہے. تو صوفی غلام صاحب نے جواب دیا کہ میری رائے میں کمپلیکیسی اس کے لیے مناسب لفظ نہیں ہے. کشمیری زبان میں ایک لفظ ہے کھر، جس کا مطلب ہے دھاگے کا ایسا الجھاؤ جس کو جتنا بھی سلجھایا جائے مزید الجھتا ہے. تو راجیو گاندھی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اس گتھی کو سلجھانے کا کوئی طریقہ یا کوئی حل ہے؟ تو صوفی غلام صاحب نے جواب دیا کہ ہندوستان کی کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں، کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو کشمیر کی موجودہ صورتحال کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں سمجھتی. یہ بیکار نوجوانوں کو روٹی دینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو سیاسی طور پہ ہی حل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پہل جو ہے دلی سرکار کو کرنی پڑے گی. راجیو گاندھی نے اگلا سوال صوفی غلام صاحب سے کیا کہ آپ یہ بتا، آپ کے خیال میں اس وقت کشمیر کے نمائندے کون ہیں جس سے گفتگو کی جائے؟ تو صوفی غلام صاحب جو کہ سری نگر ٹائمز کے ایڈیٹرز تھے، انہوں نے کہا جی وہ نوجوان جن کا سکہ چلتا ہے
آپ انہیں جنگجو ملیٹنٹ کہیں، دہشت گرد کہہ دیں، لیکن یہ دیکھیں عوام تو ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ آپ کی آمد پر انہوں نے مسجدوں میں جا کر نعرے لگائے، انہیں پتا تھا آپ آ رہے ہیں آج سری نگر میں۔ آپ دیکھیے کہ سری نگر کی تمام مساجد میں آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، اور انہوں نے حکم دیا کہ آپ جائیں مساجد میں جا کر درود خوانی کریں۔ وہ درود خوانی بھی ہو رہی ہے، قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے۔ راجیو گاندھی کو مجبوراً یہ بات تسلیم کرنا پڑی۔ اس نے کہا کہ جب میں آ رہا تھا میں نے واقعی یہ آوازیں سنی۔ صوفی غلام صاحب نے کہا یہ نوجوان جب ہڑتال کی کال دیتے ہیں تو یہ ہڑتال کر دیتے ہیں، یہ دکانداروں سے بازار بند کرنے کی اپیل کرتے ہیں تو بازار والے دکاندار 100%، 100% ان کی بات مانتے ہیں اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کوئی جبر اس میں شامل نہیں ہے۔ پھر راجیو گاندھی نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان سے بات چیت کیسے کی جائے، کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو صوفی غلام صاحب جو کہ ایک بڑے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بڑے ہی تجربہ کار صحافی تھے۔ حضرات آپ اس بات کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے کہ صوفی غلام احمد صاحب مظلوم کشمیری جو ہیں وہ اس وقت جبر کے اندر ان سے یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی صاف گوئی آپ دیکھیں۔ انہوں نے کہا جی پنجاب اور کشمیر کے مسائل ایک جیسے ہیں۔ وزیر اعظم وی پی سنگھ اور ان کے وزیر داخلہ نے حکومت سنبھالتے ہی کہا تھا کہ کشمیر کی گتھی کو سلجھانے کے لیے بات چیت کی جائے گی۔ اب پنجاب میں تو بات چیت جاری ہے، ان لیڈروں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، ان لیڈروں سے بھی بات چیت ہو رہی ہے جو کہ پنجاب میں جیلوں کے اندر بند ہیں، لیکن کشمیر میں تو ایسا نہیں کیا گیا۔ کشمیر کی تو تمام جیلیں کشمیریوں سے بھر دی گئی ہیں، بلکہ ہندوستان کی کوئی ایسی جیل نہیں جہاں پہ اس وقت کشمیری موجود نہیں ہے، اور تھوک کے حساب سے وہاں کشمیریوں کو قید نہیں کیا گیا، اور کوئی کشمیری کسی اخلاقی جرم کے تحت جیل میں نہیں گیا ہوا۔ یہ سب کے سب جو ہیں یہ آپ کی سیکورٹی فورسز نے آزادی کے جو تحریک ہے اس حوالے سے انہیں گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کی رائے لی جائے تو پھر آپ کرفیو میں ذرا نرمی پیدا کیجئے۔ کرفیو کی نرمی کے دوران آپ شہر کے مختلف حصوں میں جائیے اور دیکھیے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اور راجیو گاندھی یہ سن کے خاموش ہو گئے، لیکن اس وقت وہ سمجھ گئے اس بات کو کہ صوفی صاحب مجھ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ بات نہیں کہ راجیو گاندھی اس بات سے واقف نہیں تھے کہ کشمیری اس زمانے میں بھی اور آج بھی اپنی آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ سنتور ہوٹل میں جب راجیو گاندھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بہرے سے اس وقت پوچھا کہ آج وقت کیا ہے، تو راجیو گاندھی ہکا بکا رہ گئے جب بہرے نے اپنی گھڑی پہ دیکھ کے پاکستان کا معیاری وقت بتایا کہ جی اس وقت یہاں کشمیر کا یہ وقت ہے، جو کہ بعد میں راجیو گاندھی نے خود اپنی ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ جب اس بہرے نے بلا کسی خوف کے مجھے جب کشمیر کا جو وقت بتایا جو کہ پاکستان کے معیاری وقت کے ساتھ ملتا تھا، تو میں اسی کو سمجھ گیا کہ اب کشمیر کو مزید غلام رکھنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور اگر آج حاضرین بھی اس زمانے کے ریکارڈ کو کھول کے دیکھیں، آپ اس زمانے کے اخبارات کو دیکھیں، آپ اور ٹیلی ویژن کی کچھ فوٹنگ دیکھیں، تو آج بھی آپ کو راجیو گاندھی یہ کہتے ہوئے ملیں گے جو انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ آج کوئی بھی کشمیری بھارت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس مکالمے کو، بہت لمبا مکالمہ ہے لیکن میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، اس مکالمے کو 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس مکالمے کے دونوں کردار اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اس وقت کشمیر میں جن نوجوانوں کا سکہ چلتا تھا ان میں سے بیشتر آزادی کے ان منظر نامے میں اپنے خون کا رنگ بھر کر
سری نگر سے دہلی کے درمیان 1 لاکھ قبروں پر مشتمل 700 قبرستانوں میں کہیں